جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے لیے بہت لائق احترام پروفیسر ڈاکٹر جہاں آرا لطفی کا، جو جامعہ کراچی میں ایک طویل عرصے تک بحیثیت ایک پروفیسر شعبہ عربی میں طلباء اور طالبات کو قرآن و سنت کے ساتھ عربی زبان کی تعلیم دینے میں ایک طویل وقت کا تجربہ رکھتی ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے لیے بہت لائق احترام پروفیسر ڈاکٹر سید محبوب الحسن بخاری، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ سے ہے، اور اس ادارے کے ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی ڈاکٹر صاحب ہمارا دست و بازو بن کر ہمارے ساتھ ہمیشہ ممد اور معاون رہتے ہیں. ہمارے لیے ایک اور استاد جو ابتدا سے ہی یہاں پر تدریسی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں، جناب عالمہ شہلا نور، جو ریسرچ اسکالر ہیں کراچی یونیورسٹی میں اور اس وقت پی ایچ ڈی جامعہ کراچی شعبہ علوم اسلامیہ سے کر رہی ہیں. ان کے علاوہ وہ تمام طالبات جو وقتاً فوقتاً مختلف پروگرامز میں ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہتی ہیں، چاہے وہ حافظہ صفا نعیم ہوں یا محترمہ سارہ حسین ہوں یا ہمارے لیے لائق احترام قرۃ العین ہوں یا اور دیگر تمام اسٹوڈنٹس جو وقتاً فوقتاً ہر طرح کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ابتدائی ایسی تمام باتیں جو اس کورس سے متعلق اہم ہو سکتی ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بہت بہتر انداز سے انگریزی اور اردو میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے. اس وقت میں کیونکہ بہت سے سرکاری اداروں کے ساتھ ایک وابستگی رکھتا ہوں، تو مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ آئیڈیالوجیکل سبورژن میں کس طرح سے پاکستانی قوم کو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ اس وقت ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات ہیں. کیونکہ جب آپ کسی قوم کو ڈی مورلائز کر دیتے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں، ان کے ریلیجن کو کمرشلائزڈ اور پولیٹیسائزڈ کر دیا جاتا ہے، اور زندگی کا مقصد صرف مادہ پرستی ہی ہو کر رہ جائے، تو پھر ایسے لوگوں سے ہر قسم کے کام کی امید کی جا سکتی ہے. مختلف این جی اوز میں پروگرامز کے سلسلے میں میرا بھی ایک کافی تجربہ ہے آمد و رفت کا. تو وہ کر یہ رہے ہیں کہ ایک بہت اچھے ماحول میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، یوتھ کو انگیج کرتے ہیں، بڑے ہوٹلز میں انگیج کرتے ہیں، 2 3 4 دن کا بہت اچھا کھانا ان کو پیش کرتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں تمام مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر وہ جمع کر لیتے ہیں. مجھے ویسے اس پہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہ مدارس کے طلباء ویسے تو جمع نہیں ہوتے، لیکن ہوٹلز میں یہ تمام مکاتب فکر کے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. اور میں بے شمار سیمینارز میں اس طرح سے اظہار خیال کرنے کا موقع پا چکا ہوں. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ دراصل مغرب کا جو تسلط ہے اور تصور آزادی ہے، جو بنیادی طور پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے خلاف ہے، وہ اس تصور کو، آزادی کے تصور کو خاص طور پر خواتین کے قلب و ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا زہریلا پودا ہے، خود رو زہریلا پودا ہے، کہ جس کے قلب و ذہن میں اس کا بیج لگا دیا جائے تو پھر یہ اپنے زہریلے برگ و بار خود جو ہے وہ لانا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک اچھے ماحول میں
خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز، کالجز، اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے یا پروفیشنل لائف میں کسی بھی سطح پر کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ وہ دین کا علم سیکھیں. اور آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کروں کہ ہمارے ہاں ایوننگ کے کورسز میں یا مارننگ کے کورسز میں جو اساتذہ آتے ہیں، مثلا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو کلام یا عقیدہ یا فلسفہ پڑھا رہے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ یہاں پر تشریف لے آتے ہیں، ورنہ یہ کئی یونیورسٹیز میں مجھے معلوم ہے کہ انگیج ہیں، پڑھانے جاتے ہیں. اسی طرح میڈم تشریف لے آتی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک فل پروفیسر اگر کوئی کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہو تو یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایسے بڑے اساتذہ سے پڑھتے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں جو مختلف ورک شاپس ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کو یا نالج کو ان ٹوٹیلٹی اس ادارے میں دیکھیں کہ فرض کر لیں بھی ہم ایک پروگرام ہیومن رائٹس کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں، تو ایک بڑی علمی نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوگی کہ اس کا لیگل، فلسافیکل اور اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے. تو کوشش کیجیے گا کہ آپ میں سے جو ہمیں اس میں جوائن کر سکے تو وہ اس میں ضرور آئیں. تو اس ادارے میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسی ٹیم تیار ہو جائے، ایسے افراد تیار ہو جائیں کہ ہمارے ان دشمنوں کی طرف سے جو اسلام دشمن قوتیں اس وقت کار فرما ہیں، جس طرح سے وہ نظریاتی حملے اس وقت ہم پر کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، جس طرح ہماری یوتھ کو ایتھیزم اور ایگنوسٹسزم یا مزید آگے بڑھ کے نعوذ باللہ وہ توہین کے بدترین عمل کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ابھی میرے پاس کل پی ٹی اے کی طرف سے جو کچھ چیزیں اس وقت زیر بحث ہیں، تو بہت تیزی کے ساتھ اس پر اب میٹنگز ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تھریٹ کا اندازہ اور سرکاری سطح پر ہو رہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے پاکستان کے اندر نوجوانوں میں، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں تھا. تو اب اس پر میٹنگز ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی اسٹریٹجی پلان کی جا رہی ہے. سبب کیا ہے؟ ایکٹیویٹی نہیں. کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے پاس جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو شیطان اچک لیتا ہے اور پھر ایسے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے کہ جو یقیناً ان کو پھر دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. تو کوشش کیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹس جو اس کورس کو 1 سال میں یا 6 مہینے میں مکمل کر رہے ہیں تو وہ اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، اس کو آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم سلیبس میں کچھ تبدیلیاں لائیں گے انشاءاللہ، جس میں ایک تبدیلی ہم سائیکالوجی کو مرج کر کے ایک اس میں ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹی ہم کوئی شروع کریں کہ جس میں خواتین براہ راست جو ہے وہ انگیج ہو سکیں. اور انشاءاللہ ہم جو کورسز پڑھ رہے ہیں انہی کو ہم جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اس کو ہم ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ساتھ اس میں ہمیں جوائن کریں اور مزید لوگوں کو آپ اس کی دعوت دیں. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے. تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس کو گاڑی مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، شہرت سے نواز دیا جاتا ہے. تو فرمایا اللہ اسے دین میں سمجھ بوجھ کی توفیق عطا کر دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک آئیڈیا یہ رہا کہ مدارس کے نصاب کو تبدیل کیا جائے. یہ ویسے یہ بھی ایک بہت بہتر فکر ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو آپ دین پڑھائیں، اور جو دینی تعلیم پڑھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا دینی تعلیم کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ بلینڈ کر کے ہم ان کو اس کی تعلیم دیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی بنیادوں پر فکری عمارت کھڑی نہیں ہوگی آپ کبھی بھی دور جدید میں مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ادارے سے ہم نے پڑھا، ڈاکٹر صاحب اور میں ایک ہی ادارے کے فاضلین ہیں. تو ڈاکٹر فضل الرحمان انصاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو کنزرویٹزم اور جو سیکولرزم اور ماڈرنزم ہے دونوں سے بچ کر ڈائنامک آرتھوڈاکسی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. ایک ایسا اعتدال کا راستہ
کہ جس میں آپ اہل السنہ کے عقائد پر کاربند رہتے ہوئے اسلام کے ایٹرنل پرنسپلز کو اپنے لیے حرز جاں بناتے ہوئے آپ جدید مسائل کو کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں، یہ فن آنا ضروری ہے۔ آپ جب کسی کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہوتے ہیں تو آپ کے فکر کے بہت سے دریچے کھل جاتے ہیں۔ تو اس موقع کو استقامت کے ساتھ جاری رکھیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں اور لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور آخر میں ہم انشاءاللہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کے درمیان جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ تقسیم کریں گے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں۔ علم دین کورس میں بعض احباب نے 1 سال اور بعض نے تقریباً 6 ماہ کا کورس مکمل کیا ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر شخص طالب علم نہیں ہوتا، کیونکہ طلب علم دراصل اس ذوق، تڑپ اور جذبہ و جنون کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کے حصول کے لیے کسی شخص کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ پیاس آپ کو ایک ذوق کے طور پر نصیب ہو جائے تو پھر انسان شب و روز ہر وقت اس محنت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے کہ کسی ذریعے سے وہ طلب علم کے ذریعے حصول علم کرے، اور پھر اس علم کو ایک ہتھیار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کو میں نے علماء اور مشائخ والے پروگرام میں بھی بیان کیا تھا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی طلب کرے لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ حصول علم کے ذریعے اسلام کا احیاء کرے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ لفظ کا استعمال ہوا تاکہ طلب علم کے ذریعے وہ رینیسنس آف اسلام، اسلام کے احیاء کی کوشش کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں جو ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احیاء کے لیے، رینیسنس آف اسلام کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اور مزید آگے بڑھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، جہاد بالقرآن اور تذکیر بالقرآن کے لیے ہم اپنے شب و روز کو صرف کر سکتے ہیں، تو اس کا ذریعہ طلب علم ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، یعنی جس شخص کو آپ نے اسلام کی دعوت دینی ہے یا جس معترض کو آپ نے اسلام کا سپاہی بن کر جواب دینا ہے، یا جہاں آپ نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا کام کرنا ہے، تو اس کے لیے علم کا حصول لازم ہے۔ تو فرمایا جس نے علم طلب کیا، نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو قیامت کے دن اس طالب علم اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اور اس وقت امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے ہمارے نوجوانوں کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جا رہی ہے، انہیں ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، باطل پرستوں کے حملے ہو رہے ہیں،
اور ریلیجیس یا سیکولر ایکسٹریمزم کی وجہ سے لوگ نعوذ باللہ دین کے حقیقی پیغام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور این جی اوز بتدریج ہمارے نوجوانوں کو برین واش کر رہی ہیں۔ میں صبح بھی یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے بے شمار ایسے پروگرامز میں ایز اے ٹرینر گفتگو کی ہے جہاں این جی اوز مختلف ہوٹلز میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو، مختلف مکاتب فکر کے اسٹوڈنٹس کو ایون وہ ایک بہت اچھے ماحول میں جمع کر لیتے ہیں اور ان کو باقاعدہ برین واش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اسلام کی حقیقی روح سے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ، پروفیشنلز کو ہم ایک اچھے ماحول میں قرآن اور سنت کی تعلیمات بہترین اساتذہ کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں، اور ایک اچھے ماحول میں دین کے اخلاص کے ساتھ جذبے کے حامل ہوتے ہوئے آپ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق پالیں، کیونکہ یہ ذوق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ابھی میں چند دن پہلے امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا، تو ان کے احوال میں یہ لکھا ہے کہ 1,00,000 احادیث، آپ مفتی خرم صاحب سے احادیث پڑھ رہے ہیں، مفتی فیاض صاحب پڑھا رہے ہیں، 1,00,000 احادیث متناً سنداً جرحاً تعدیلاً درایت اور روایت کے ساتھ آپ کو زبانی یاد تھی، 1,00,000 احادیث۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جب کبھی اپنے استاد سے سنتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہاں استاد نے کہا قال رسول اللہ، تو طلبہ بھی ساتھ کیا کہتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حدیث کو لکھتے تھے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں ہم نے کبھی کسی حدیث کی سماعت میں یا لکھنے میں یا پڑھنے پڑھانے میں جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سنا تو فوراً اس کے ساتھ ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے میں یا پڑھانے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، شب و روز اسی میں رہتے ہیں، تو پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لمحے یہی سن رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا ادب خود بھی کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا ادب خود بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ مستقل ہر وقت قرآن و سنت کی تعلیم اور درس و تدریس میں مصروف ہیں تو آپ کو پھر اپنی حفاظت کی طرف بھی نظر کرنا پڑتی ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ 2 طرح علم پڑھا کرتے تھے، یعنی مذاکراتہ مع نفسہ و مذاکراتہ مع غیرہ، یعنی استاد نے جو پڑھا دیا تو اپنے گھر جا کر باقاعدہ اس کو مذاکرہ کی صورت میں اپنے آپ کے ساتھ خود کے ساتھ ڈسکشن کیا کرتے تھے، بآواز بلند ریڈنگ کرتے تھے، اور جیسے کسی کو پڑھایا جاتا ہے تو اس طرح تکرار کرتے تھے اپنے ساتھ۔ اور الحمدللہ میں جس زمانے میں علیمیہ میں پڑھتا تھا تو مجھے ذاتی طور پر اس کا بہت بڑا تجربہ رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ خود مذاکرہ کرتے ہیں، وہ مذاکرتہ مع غیرہ، اور پھر آپ اپنے ساتھیوں کو پڑھاتے تھے، بڑے اہل علم کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے۔ تو جب آپ کسی موضوع پر بڑے اہل علم کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہی سبجیکٹ آپ اپنے کلاس فیلوز کو پڑھا دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اذا تقرر فی القلب، جب آپ کسی چیز کی تکرار کرتے ہیں تو وہ دل میں چیز قرار پا جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کی قدر کیجئے کہ آپ کو ایک اچھے ماحول میں قرآن اور سنت کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس کورس کو مکمل کر چکے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس کو ڈسکنٹینیو نہ کریں، اس کو کنٹینیو کریں۔
کیونکہ حدیث کے نصاب میں آپ اب پوری صحاح ستہ کا نصاب آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اگر وہ پوری حدیث کی کتاب پڑھ لی جو ہم نے مرتب کی ہوئی ہے تو گویا کہ پوری صحاح ستہ کا نچوڑ وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہو. کے ذرے چڑھ کر تیری پیزاروں کے